سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ آراستہ کرو مانے سجاؤ، ڈیکوریٹ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے درود شریف پڑھ لو تو اب اس کو لائٹنگ کرو، یہ نہیں مطلب۔ درود شریف خود ہی رونق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد موسیٰ اتاری کراچی سے حاضر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے کام میں مسئلہ پڑا تھا کہ وضو کے لیے اگر نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا، تو کیا وضو کا ثواب نہیں ملے گا یا نیت کا نہیں ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ارے وضو کی نیت نہیں ہوگی تو وضو ہی کا ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا، نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے وہ نیت کرنا چاہیے۔ بندہ کسی کو احصال ثواب دینا چاہتا ہو لیکن اسے پڑھا ہوا نہ ہو، اگر وہ یہ نیت کرتے میں ابھی اس کو احصال ثواب دینے کے لیے لکھوا رہا ہوں تو میں بعد میں پڑھ دوں گا، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ ثواب جب ملا نہیں تو پہنچے گا کیا؟ احصال ثواب پہنچانا مطلب کہ کسی کو دینا احصال ثواب، اگر کوئی ہم سے احصال ثواب مانگے اور ہم نے پڑھا ہوا نہ ہو، اگر ہم یہ نیت کر دیں کہ ہم ابھی لکھوا رہے ہیں اس کو احصال ثواب، اتنی چیزیں اس کو دے رہے ہیں لیکن ہم بعد میں پڑھ دیں گے، یہ کہا سے جا سکتا کہ میں انشاءاللہ میری نیت ہے اتنا پڑھوں گا، اگر پڑھ لیا تو میں یہ ثواب احصال کر دوں گا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں دینا اور اللہ کی رضا کے لیے دینا، اس کا فرق، ایک تو اس کا فرق ارشاد فرما دیں۔ دوسرا، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو جوڑا یا کوئی چیز صدقہ کروں گا اور وہ پرانی چیز ہوگی تو پرانی چیز اللہ کی راہ میں دینا یہ صحیح نہیں رہے گا، یا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کی راہ کے اندر کوئی چیز دینی ہے تو وہ صدقے کی نیت سے ہی دی جائے گی، اگر ویسے میں کہوں کہ جو ہے صدقہ نہیں دے رہا میں تو یہ اللہ کی راہ میں دینا نہیں کہلائے گا، اس کا جو فرق تھا وہ واضح ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کے لیے دینا، ثواب کی خاطر دینا، یہ سب قریب معنی ہے، فی سبیل اللہ۔ تو اس میں مطلب یہ کہ آپ نے یہ بڑا پیارا نقطہ دیا کہ پرانی چیز یعنی اپنے کام کی یا تو نہیں ہے اس لیے رائے خدا میں دے دی، تو ظاہر ہے کہ یہ یوں اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت مطلب میں نے کہا آزمائش والا ہے معاملہ۔ قرآن کریم میں نا چوتھے پارے کے شروع میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے۔ اب ہرس کی حالت یہ ہے کہ 100 کا نوٹ دینا چاہتا ہے اور 100 کے اس کے پاس 10 نوٹ ہیں، تب بھی وہ بندہ کوشش کرے گا ڈھونڈ کے جو پرانا نوٹ ہے نا وہ دیا جائے، الگ قیمت سب کی ایک ہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں جو نیا نکور کڑک نوٹ وہ دے دے، لیکن تاہم یہ کہ اگر پرانی چیز دی تو بھی ظاہر وہ دینا تو کہلائے گا، صدقہ تو ہے ہی ہے۔
اور اگر صدقے کی نیت سے نہ دیا اور یہ بھی نہیں کہا نا کہ میں صدقہ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ میں ثواب کے لیے دے رہا ہوں تو یہ صدقہ ہی ہو گیا. یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اب اللہ کی راہ میں دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو گویا کہ میں اپنے والد صاحب کو یہ کہتا ہوں کیونکہ مجھے کپڑے وغیرہ وہ دلاتے ہیں تو وہ جو ہے نا مجھے دیں تو یہ صدقے کی نیت سے دیں تو ہی اللہ کی راہ میں دینا کہلائے گا, کیونکہ صدقہ ہی صرف اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. یہ کہنا کیسا؟ اولاد پر جو خرچ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے صدقہ ہے. تو اگر وہ کہیں یا نہ کہیں ثواب کی نیت اولاد کی صلہ رحمی کی نیت ہو سکتی ہے کہ اولاد ماں باپ کی رشتہ دار ہے, ماں باپ اولاد کے رشتہ دار ہیں. ثواب کی نیت کرنی چاہیے. اولاد کو کوئی چیز دلائیں, کپڑا دلائیں, جو بھی دلائیں, جائز چیز کھلائیں پلائیں, ثواب کا کام. غالباً جو ماں باپ اولاد پر خرچ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. اس کی روایتیں ہیں. عام طور پر محافل نعت کے لیے نعت خوانوں سے جب وقت لیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رینٹ کے پیسے دے دیجئے گا, آنے جانے کا رینٹ. آیا کہ یہ رینٹ کے پیسے دینا ان کو جائز ہے؟ اور اب اس رینٹ کے پیسے کی مد میں ان کو کتنی رقم دی جائے اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جو عرف عام ہے وہی دے دیا جائے یا اس سے زائد بھی دیا جا سکتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. تو کرایہ تو وہ مانگ سکتا ہے اور اس میں بھی چالاکیاں کرتے ہیں بعض جو ہے نا. جیسے کسی شہر میں ان کو کوئی بلائے گا تو ان سے تو ٹکٹ لیں گے, ریٹرن ٹکٹ, دونوں ٹکٹ لیں گے. اب کوئی اور بھی خریدار ہے ان کا, اس سے بھی اسی طرح ٹکٹ لیتے ہیں. یہ سنی ہوئی باتیں, تجربہ نہیں ہے. بولتے ہیں کہ اس طرح یہ دوسروں سے بھی ٹکٹیں لے لیتے ہیں. ہاں آپ میں آ رہا ہوں ٹکٹ. یہ ہے ایسا سنا آپ لوگوں نے؟ ہے نا ان کو. نہیں آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے, نعت خوان بعض سب نہیں کرتے ہوں گے. اگر یہ کرتے ہیں تو ذرا غلط کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے صاحب. کہ جب بانڈا پھوٹتا ہوگا تو لوگ بزن کتنے ہوتے ہوں گے. کسی فرد کا جب بانڈا پھوٹتا ہوگا کہ یہ ایسا کر اس نے کیا ہمارے ساتھ تو بہت خلاف ہو جاتے ہوں گے. تو رینٹ ذرا کہ اب وہ ٹرین کا کرایہ تو وہ تو مطلب فرسٹ کلاس کے بغیر تو چلے گا نہیں. ویسے اکیلا والے وہ لٹک کر جائے ٹرین میں, لیکن آپ کے پاس آئے سلیپر پہ تو کیا آئے گا؟ آپ نے جو بلایا اس کو. تو باپا اس میں آیا کہ ان کو عرف عام جو کرایہ ہے وہی دیا جائے. اب بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کم دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتنے کم کیوں دے دیا. اب عرف عام کے مطابق بعض لوگ دے دیتے ہیں تو وہ اس کو کم سمجھتے ہیں. اب اس کے عرف تو میں کہاں طے کرنے بیٹھوں, میرا واسطہ ہی نہیں پڑتا. میں نے کبھی مطلب یہ کسی کے شہر میں نے بیانات تو کیے ہیں الحمدللہ. میں نے ان شہر والوں سے کبھی کرایہ طلب ہی نہیں کیا کہ مجھے کرایہ دو. ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, ہوائی جہاز میں, لیکن کوئی نہ کوئی ترکیب بن جاتی ہے. کبھی پلے سے دیا, کبھی اپنی بڑی بہن سے لیا. اسلامی بھائی بھی ایسے پھر تو قریب آ گئے تھے جو کرائے میرے سنبھال لیتے تھے, کام چلتا رہتا تھا. تو جنرلی مطلب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی نے بلایا اور میں نے اس سے کرایہ مانگا ہو کہ مجھے کرایہ دو تو آؤں گا. الحمدللہ کبھی مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا, بلکہ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا. میں مطلب دعوت اسلامی سے پہلے بھی میں جب کہیں بیان کرنے جاتا تھا نا تو ایسا بھی ہوا میرے کہ مطلب میں جیسے بس پہ بیٹھ گیا, جا کے بیان کیا اور واپسی کے لیے جیب خالی, تو کتنی دوسروں سے پیدل چلنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے. اب یہاں مطلب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں, یہ بھی ظاہر ذہن میں تو آئے گا یار ان سے مانگو نہیں تو یہ بالکل پانی بھی نہیں پلاتے یار. یعنی ان کو اتنا ہی احساس نہیں کہ بس کا کرایہ ہی دیتے, بیچارہ بس میں بھی لٹک کر آنے جانے کے لیے تیار ہے. تو اس کو چونی, شاید ایک دور تھا میرے کو لگتا ہے کہ چونی کی یعنی 4 آنے 1/4 روپی ٹکٹ تھی. کہیں لہاری کی طرف, آگرہ تاج کی طرف میں گیا تھا بیان کے لیے شاید, اور واپسی میں میرے پاس شاید وہ بس کا کرایہ نہیں تھا. اب میں تھا ویسے ہی مطلب جو بھی تھا آپ کے سامنے ہوں, تو میں پیدل آیا تھا. تو الحمدللہ وہ دن بھی گزر گئے, اچھے دن تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دل میں آدمی کا آتا ہے یار یہ تو مطلب کم سے کم اتنا تو. کبھی رکشے میں بھی گیا ہوں میں, تو آیا ہوں, بس نہیں جاتی وہاں, تو بھی یہ ہے کہ یہ نہیں لیتا ہے, نہیں لیتا تو کرایہ بھی مت دو. یہ مانگتا تو ہے نہیں, تو مانگے بولے اس کے بیر بکے. گجراتی کہاوت ہے, بولے تینا بور ویچائے.
تو بولتے نہیں تو بیر نہیں بکتے. نکاح کتنے پڑھائے ہیں میں نے, غالباً ٹیکسی تک میں جا کر میں نے پڑھایا ہے نکاح. میں یہ پیسے نہیں لیتا. ارے بھائی تو اس کے بعد کوئی درخت ہے جس سے یہ توڑ کے یہ گاڑیوں کے کرایہ ادا کرتا ہے, تو چلو نکاح پڑھانے کے وہ نہیں مانگتا تم سے, نہیں لیتا, آپ مت دو. لیکن اخلاقی طور پر اس کو پوچھو تو صحیح, آپ پوچھنا کیا تھا, یہ لے لو یار کرائے میں کام آئیں گے. یہ تو آدمی کر سکتا ہے نا. لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی بھی کسی نے مجھے اس طرح کرایہ بھی دیا ہو نکاح پڑھانے جانے میں. یہ حیرت انگیز انکشافات ہیں میرے. جو مانگتے ہو بدنام ہوتے ہیں, نہیں مانگتا ہو وسوسوں کا شکار ہوتا ہے کہ یار یہ بالکل ہی ایسے لوگ ہیں یار, پوچھتے ہی نہیں ہے کچھ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. عاجزی اور سادگی کس طرح اختیار کی جائے اور اس میں کس طرح استقامت ملے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. اللہ اللہ, یہ بھی دو سوال کے دو پارٹ ہیں. سادگی, سادہ لباس, سادہ غذا, یہ تو ہے بڑا مشکل. گھر میں جو ڈیکوریشن ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, اور جو رقم در و دیوار پر خرچ کی جاتی ہے نا, وہ اپنے پیٹ پر بھی نہیں کی جاتی ہوگی, اتنا سجاتے ہیں. تو اب یہ سارے کہ سادگی تو نہ ہوئی, یعنی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ در و دیوار کو کپڑے پہنائے جائیں گے, یعنی پردے لٹکائے جائیں گے. اب اس طرح کا مفہوم ہے یہ. تو جب سے میں پردے کے تعلق سے مجھے ڈر لگتا ہے, یہ پردے, اب ہمارے گھروں میں پردوں کے بغیر چارہ نہیں ہے, چلتی کسی کی نہیں ہے, پردے تو لگتے ہیں. کہ بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے روشنی روکنے کے لیے, یا آواز تو اس سے نہیں رکتی, روشنی البتہ ضرورتاً روکنے کی تو ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پھر سادہ وہ پردہ خوبصورت لگاتے ہیں, لاکھوں روپے کا پردہ لٹکا دیتے ہیں. شاید ہوتا ہوگا لاکھوں روپے کا, ایسے سے دیدہ زیب اور مطلب اس کے ترکیب والا پردہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ہے مطلب ہمارے یہاں, ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو, یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے ہمارے یہاں ایسا. تو سادگی ہے مشکل. اب گھر میں آپ سادگی نافذ کرنے جائیں گے تو پھر یہ کیا جھگڑے ہوں گے, یہ بھی نہیں کرنے. تو اپنے طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے خود کو بچائے, یہی ہو سکتا ہے. لباس سادہ جتنا ہو سکے. اب وہ طرح طرح کے مطلب تراش خراش چل رہی ہے. اب ادھر بلو پیس ہے, تو ادھر کتھائی پیس ہے, تو ادھر ریڈ پیس ہے, یہ لگاتے ہیں نا. کبھی سوچا کہ یہ پیس آتے کہاں سے؟ کیا تھان رکھے میں رنگ برنگی ٹیلر ماسٹر نے؟ مجھے تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو, تھوڑا اس سے کاٹ کر بچا لیا, تھوڑا اس سے کاٹ کے بچا لیا, تھوڑا اس سے کاٹ کر بچا لیا, اور آپ کا فیشن کا شوق پورا کر دیا, اس نے پیس لگا دیا. تو آپ سے تھوڑی مانگتا ہے کہ مجھے رنگین کپڑے لا کر دو, تو اپنی طرف سے لگاتا ہے. تو اپنی طرف سے کہاں سے لائے گا یہ؟ تو یہ آپ سے تو وصول کر لیتے ہیں نا اس میں سلائی میں. یہ میرا گمان ہے. ہو سکتا ہے کوئی خوف خدا والا ایسا بھی ہو جو کٹ پیس اس طرح کے رنگ برنگی رکھتا ہو, اس میں سے دیتا ہو. لیکن دنیا دیکھی بالی ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد کتنی, دیانت داروں کی, ایمانداروں کی. تمہارا لے کہ ابھی اس طرح کی چیزیں نہ کریں, سادہ لباس پہنے. عاجزی تو الفاظ کے ساتھ دل کی بھی عاجزی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں الفاظ کی عاجزی کے تو ایک سے ایک مطلب ماہرین مل جائیں گے. ایسی عاجزیاں کرتے ہیں کہ بس عاجزی بھی مطلب چونک اٹھے, لیکن وہ عاجزی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی. ذرا بھی ان کے مزاج کے خلاف بات آئی تو پھر کیسی عاجزی اور کیسا عاجز, دانت توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا والی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کریم حقیقی عاجزی, دل کی عاجزی نصیب فرمائے. زبان کی عاجزی میں ریا کا بھی خوف ہوتا ہے کہ لوگ بولیں گے یار بڑا عاجزی کرنے والا, اندر سے وہ خالی ہے. ضرورت ہے اگر زبان سے بھی عاجزی کی, قلم سے بھی کی, ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے. لیکن اگر واقعی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے عجز و انکسار کا لوگوں پر سکہ بیٹھے اور مجھے لوگ کہا کریں گے بڑے عاجزی والے ہیں,
یہ پھر خطرناک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ تازہ قبر پہ اذان دی جا سکتی ہے؟ تازہ قبر سے مراد جو دفن کرنے کے بعد جی جی. تو رائج یہی ہے، دفن کر کے اذان دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جب تازہ قبر بنتی ہے تو کتنی دیر تک وہاں پہ قرآن خوانی کرنی چاہیے؟ اس میں مستحب یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک لوگ ٹھہرے رہیں اور پڑھیں، جب قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، جتنی دیر میں اونٹ نہر ہو کر کٹ کر ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو جائے، اتنی دیر تک قبر پر ٹھہرا رہنا مستحب ہے. لیکن اب تو حالات ایسے کہ لوگ گھڑی دے کر ہوتے ہیں، یہ کب مطلب یہ مولانا کہاں سے آ گیا، بہت لمبی کرتا ہے، دیر تک پڑھے جا رہا ہے. تو یہ حالات ایسے ہی ہیں. تو خاندان والوں کو چاہیے کہ اپنے عزیز اگر فوت ہو جائے تو اللہ توفیق دے تو اتنی دیر تک رک جائیں جتنی دیر یہ اونٹ کٹ کر تقسیم ہو جائے. سارے یہ 10-20 منٹ میں نہیں ہوگا، دیر تو لگے گی اس میں. اچھا کوئی یہ نہ سمجھا، غلط فہمی نہ ہو جائے، اونٹ کاٹ کر تقسیم کرنا یہ میں نے نہیں کہا. جتنی دیر میں اونٹ کٹ کر تقسیم ہو جائے اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے. امیر اہل سنت آپ نے یہ 12ویں شریف کے مدنی مذاکروں میں اس طرح بھی فرمایا تھا کہ آپ پہلے اسلام بھائیوں سے نیکی کی دعوت کے سلسلے میں خط وغیرہ کے ذریعے بھی رابطے رکھتے تھے. الحمدللہ آپ کے کچھ پرانے خط اور تحریریں اسلام بھائیوں کے پاس دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اگر آپ کو کوئی خود سے خط نہ لکھے لیکن آپ کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں پریشانی میں ہے یا فلاں کا کوئی خوشی کا موقع ہے، تو آپ خط بھی لکھتے تھے، تحفے بھی بھجوا دیتے، رقم بھی بھجوائی. بلکہ ایک حفاظتی امور کے اسلام بھائی کے پاس ایک تحریر ملی، اس میں آپ نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ ابھی آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، آپ سجدہ کر لیجئے گا. بڑی حیرت ہوئی کہ تراویح ہو رہی ہوگی اور آپ نے اتنا پرواہ کی. بابا پوچھنا یہ ہے کہ اس وقت تو ٹیکنالوجی بھی ایسی نہیں تھی اور آپ کی مصروفیت بھی شاید آج کے مقابلے میں زیادہ ٹف ہوں، سفر بھی، مدنی مشورے بھی، بیان، مدنی مذاکرے، آپ کی فیملی، تو یہ کیسے آپ مینیج کرتے تھے بالخصوص خط لکھنے کے حوالے سے؟ اپنے ہاتھ سے بھی بہت لکھے اور لکھواتا بھی تھا. اچھا لکھوانے میں مجھے تجربہ ہوا کہ جس سے جان چھوڑا نہیں ہو نا، بھگانا ہو نا اس کو درخواست کر کے اپنے پاس رکھ لو، یار یہ خط لکھا کر دو. میں پیسہ تو دیتا نہیں تھا، تھوڑے دن میں وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا. اتنا مشکل کام ہوتا تھا لکھنا، پھر اس کو چیک کرنا. یہ مجھے چیک کرنا تو غلطیاں اتنی ہوتی تھی، یعنی یہاں تک کہ ایم اے اردو والے بھی مجھے ملے ہیں لیکن ان کی اردو کی بھی بھولیں نکالنی پڑتی تھی، یوں سمجھ لو. خیر تو میں نے اپنے ہاتھ سے بھی لکھے ہیں اور بعض تو اس میں یادگار یوں بھی ہیں لیکن ملیں گے نہیں وہ خط. ایک نے کسی نے کفر لکھ دیا خط میں، تو اس کو میں نے خط لکھا اور TCS سے بھیجا کہ مر نہ جائے یار تو واقعی بغیر. تو وہ اس کو پہنچ گیا خط اور یاد یہی پڑ رہا ہے کہ وہ آ گیا میرے پاس، بلایا نہیں تھا، جوش میں آ کر میرے پاس آ گیا، شاید شکریہ ادا کرنے کے لیے یا جو بھی مطلب کوئی جذبہ تھا اس کو لے آیا. ایک کہیں اپنے اجتماع میں کوئی کسی اپنے عیسائی بھائیوں کی طرف سے کسی کو کوئی ایذا پہنچ گئی تھی، پھر یہ کہ پتہ چلا کہ بھئی یہ تو پورا محلہ جو ہے کہ بدزن ہو رہا ہے کہ یہ اس کو یوں کیا تو یوں کیوں کیا. یہ مجھے اطلاع ملی. ان لوگوں کو خط بھیجا میں نے کہ آپ لوگ سب آؤ، جو ناراض ہیں آپ لوگ آ جاؤ، کرایہ میرے ذمے. وہ دعوت دی میں نے، وہ اپنے شہر یا قصبے جو بھی تھا اس وقت کا پہنچ گئے میرے پاس. الحمدللہ سب کو ٹھنڈا کر دیا. انہوں نے کرایہ لیا نہیں لیا یہ اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، اور میں نے کرائے کے آفر کی یا نہیں کی یہ بھی یاد نہیں آ رہا. شاید کیونکہ میں ایسا کرتا تھا، کسی کو ایسا ہوتا تھا نا تو بلاتا تھا، بولتا تھا یار آپ آ جاؤ کرایہ میں دوں گا. تو اس طرح بلا کر اب گزارا کر شروع میں ہر کاروبار میں گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے. تو
اب طرح طرح کے لوگوں کو وسوسے تو ان کا لکھنا, کسی کو عقائد میں کچھ کنفیوژن ان کا لکھنا, ان کو سیٹ کرنا, کوئی نفسیاتی طور پر پریشان تو اس کو سیٹ کرنا, یعنی سیٹ کیا میں کروں گا, سیٹ کرنے کی کوشش کرنا. تب مریضوں کے اسلامی بہنوں کے الگ معاملات, ان کے خطوط بھی, تو میں نے کیا کہ پھر اب زیادہ کام بڑھتا کہ پہلے ہمت تھی, طاقت تھی, جوانی تھی, اب پھر آہستہ آہستہ وہ مصروفیت اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی, اور پھر مجلس بنی, اب وہ کام کر رہی ہے. تو یہ لوگ چونکہ تنگ کرتے تھے میرے کو, تو اس لیے لکھ کر میں نے یہ جو ان کو فوٹو کاپی دیتا ہوں گا یا پڑھاتا ہوں گا کہ پڑھ لو, پلس ایک کوٹنگ کر کے, اور طرح طرح کے اتنے پرچے میں نے بنائے تھے. تحفہ جو مانگتے رہتے ہیں, یہ چادر دے دو, تو یہ اس کا بھی بنایا تھا. آٹوگراف مانگنے والوں کو پتہ نہیں کتنی طرح کے, تو پرچے تقریض لکھنے کے لیے, تقریض لکھنے والے. اب کتاب لکھیں تو اب میرے کو بولے گا آپ اس پر تقریض لکھ دو, اس کے بارے میں تاثرات لکھوں. اب میں نے آج تک ایک پر بھی نہیں لکھے جو مجھے یاد ہے, کیونکہ میں بہت پہلے سمجھ گیا تھا. میں سمجھدار اتنا نہیں تھا, لیکن بعض احتیاطیں تقریباً شروع سے الحمدللہ دماغ میں تھی میرے, کہ آگے چل کر کہیں پریشانی نہ ہو جائے. تقریض کبھی کسی کی نہیں لکھی, ورنہ ہر کتاب والا میرے پاس آتا کہ تقریض لکھ دو, تاکہ یہ اتاری سارے خریدیں میرے سے میری کتاب. کوئی نہیں پوچھتا ہوگا تو سارے پوچھنا شروع کرتے, اچھا الیاس کی تقریر تو لو. اس وقت اگرچہ اتنی شہرت نہیں تھی, لیکن بھارت دعوت اسلامی چل پڑی تھی, تو ایک لیٹر بنا لیا تھا, وہ بھیج دیتا تھا تقریر کے طلبگار کو. لیکن اکا دکا اس سے پھر بھی چکنے ہوتے تھے, جان کو آ جاتے تھے, تو میں بھی جان چھڑا ہی لیتا تھا. وہ مدرسوں کے لیے لکھوانے آتا تھا, میں اب سب کو پہچانتا تو تھا نہیں, کیا وہ لکھوا کر کے انسان ہو گیا وہ گھر بھرنا شروع کر دے, تو ان کو بھی جان چھڑانی پڑتی تھی. ایک بار کا چٹکلا یاد ہے مجھے, کہ ایک صاحب آئے مدرسے کی تصدیق کے لیے کہ آپ تصدیق کر دیں. پھر انہوں نے اپنا وزن بڑھانے کے لیے, میں نے تو علامہ کاظمی صاحب حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ, دعوت اسلامی کی شروعات تھی, کہ حضرت علامہ کاظمی صاحب کی بھی لکھی ہوئی میرے پاس تصدیق ہے. اچھا اب مجھے مل گیا موقع, اتنے بڑے حضرت کی آپ کے پاس تقریر تو میں ان کے سامنے کیا ہوں یار, میں کیا دوں گا لکھ کر, میرا کیا کرنا ہے. اسی طرح میں نے جان چھڑا لی. اب جو بادشاہ سے لے کر آیا ہے, اب وہ بادشاہ کے نوکر سے کیا چاہتا ہے یار, غلام سے کیا چاہتا ہے. دوبارہ لے کے جوں تو کر کے نیو مسلم آتے تھے, پہلے تو کھلا کانٹا تھا, نیو مسلم لکھوا کے آتے تھے, تو وہ فلان وہ لکھ بھی دیتے تھے بولے شاہ باز کہ ان کی مدد کی جائے. میں ٹکا بھی نہیں دیتا تھا, یعنی میں نے کہا میں سمجھدار نہیں ہوں, لیکن ایک چھٹی حص ہوتی ہے یار, بیپاری تو نہیں ہے یہ کہ وہ سب سے مانگتا پھر ہے, پھر اپنے دے تو ظاہر بولے الیاس قادری سے بھی تو لایا ہوں میں, مگر وہ اتنا دیا میرے کو بیچاروں کا گنجائش نہیں تھی. تو مجھے یاد نہیں پڑتا میں اس طرح کسی کی مالی مدد کی ہو, مجھے ڈر ہی لگتا تھا کہ اس طرح یہ ترکیب, میں جدہ شریف سے آیا ہوں, میں فلاں سے آیا ہوں. ایک تو آیا تو عربی بات کر رہا تھا کیا, پھر میں پکڑ لیا تھا یار پاکستانی اردو بات کرو نا یار, کیا ضرورت ہے, عربی میں لگے گیا, ہاتھوں ہاتھ پکڑا گیا. یوں 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 کوئی لندن سے آیا ہوتا تھا, لندن سے آیا ہوں, فلاں شہر سے آیا ہوں آپ کے پاس, میری یہ میرا مدد میرا فلاں. پاسپورٹ کدھر ہے, لندن کے ویزے کی زیارت تو کروا دو. اور کہاں سے زیارت کروائے گا یار, خواب میں بھی نہیں کروا سکتا, لندن خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو اتنے طرح طرح کے لوگ آتے تھے, یعنی یہاں تک بھی مجھے واسطہ پڑا یہ سرکار کی زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بس فرمایا کہ میرا غلام الیاس قادری میرا سلام بولنا, یہ کام کر دے گا تمہارا, بول دو ان کو اتنے لاکھ چاہیے وہ چاہیے, سرکار کا حکم ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا بڑے پہنچے ہوئے, درخواست کر دو کہ مجھ پر کرم کروا دیں, مجھ پر کرم کروا دیں آپ, کہ سرکار مجھ غریب کو دیدار کروا دیں, اور اپنے لب مبارک سے
ارشاد فرما دیں تو انشاءاللہ میں سب کو لٹا دوں گا. مڑ کے آتے نہیں تھے, سمجھے, وہ خواب دیکھنے والے. مجھے یاد نہیں پڑتا, ایسے کئی گوشت پاک کی زیارتیں کرتے تھے. وہ اچھا گوشت پاک نے ہمارا فلاں جگہ رشتہ طے کیا ہے, آپ ان کے سامنے والے جو ہے اس سے آپ سفارش کر دیں. اب گوشت پاک نے یہ فرمایا تو میری سفارش کیا بولتی ہے. تو ایسے اتنے طرح طرح کے اگر یاد کرنے جاؤ تو اس کی بھی کتاب پڑھے. میری شہرت کی وجہ سے, اور میں بالکل آزاد پھرتا تھا, تو یوں جس کو من میں ہوتا تھا پکڑ لیتا تھا. مجھے ڈھونڈتے رہتے تھے پیسے پیسے پیسے. ایک بار ایک آیا اور بڑا میرے یہ مسجد کا کیس فلاں بڑا, مطلب اس نے یہ کیا, میں پیروی کے لیے آیا ہوں, اب میرے پاس کرایہ نہیں ہے لاہور کا. تو اب اس کو باتوں میں ہم نے لینا شروع کیا. اب آئے کیسے یار بغیر ایک طرح کا کرایہ لے کر, یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر آخر کار جاتے ہیں, اچھا 100 روپے ہی دے دو. پھر میں نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا اس کو, نہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی صحیح نہیں دیا اس کو. اچھا 2 دن سے نہیں کھایا, صبح سے نہیں کھایا, ٹرین میں فلاں جگہ جانا ہے, تو اس کو کیا کبھی تو کسی کو بیچ جائے, کھلا دو, تو بھوکا ہوتا تو کھا لے بھلے, ورنہ یہ کہ ٹرین اس کو چھوڑ کے آؤ ٹرین میں, یہ راستے میں چھوڑ کے بھاگ جانا ہے اس نے. دیکھو نا ٹرین میں فلاں گاؤں جانا ہے, ہم آپ کو بٹھا دیتے ہیں, ٹکٹ ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں آگے. تو ایک طرح طرح کے حساب کتاب ہوتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا تھا اتنی چیٹنگ ہے, اتنی چیٹنگ کرتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں فلاں مذہب اختیار کر لوں گا. اس طرح کے بھی بد نصیب دیکھے میں نے. ظاہر ہے جب کافرانہ مذہب اختیار کرنے کا بولے گا تو کافر تو ہو گیا نا, کہ میں 100 سال کے بعد غیر مسلم ہو جاؤں گا, یہ اب ہو گیا. پیسہ, بس پیسوں کے لیے ایسے ایسے, مطلب اور بھی طرح طرح کے, مطلب تو جب آپ لوگوں جو ذمہ داران شہرت رکھتے ہیں یا ان کو بھی ٹکرتے ہوں گے اس طرح کے, تو اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایک بیچارہ اسلامی بھائی تھا, اس کا موبائل چھین لیا, ساتھ میں امامہ بھی چھین لیا, بھاگا فیضان مدینہ کی طرف, قریب ہی کہیں اس کے چھینا تھا. اس نے بولا کہ یار میرا امامہ چھین گیا, اب امامہ باندھے گا, فیضان مدینہ جا کر بھی لوٹے گا. میں اسلامی بھائی ہوں کر کے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. گھر پر بھی بعض اسلام بے وقت اور دوسرے شہروں سے آ کر مطالبات کرتے. اللہ 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 اللہ, وہ تو گلی بھری رہتی تھی, سمجھو لائن لگی رہتی تھی. میں نے اپنے پیرولن گھر میں 2 دروازے رکھے اسی لیے سے, یہ جمع ہونا اور مجھے نکلنا, مسجد جانا ہے, کہیں بیان کرنے کے لیے جانا ہے, تو یہ تو میری ٹانگیں کھینچ لیں گے پکڑ کے. تو میں چپکے سے ادھر سے فرار ہو جاتا تھا. کیا کروں گا, اب مجھ پر واجب تو نہیں نہ آنے والے سے ملوں, کیا کروں یار. اور اتنی آوازیں لگاتے تھے, کلام پڑھتے رہتے تھے, ملاقاتیں تو کرتا تھا میں, پھر آتے تھے, اجازت دیجیے اب جا رہے. سیٹ اوکے, بالکل سیٹ اوکے, سیٹ اوکے کرنے سے پہلے اجازت لینی تھی نا. خیر تو یہ دن بھی سارے گزر گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار